السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مقیم پروفیسر ڈاکٹر سعیدہ میرا بلی بتاتی ہے کہ جہاں وہ ملازمت کرتی ہے اس ادارے میں صرف 2 مسلمان لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک میں ہوں جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں، جبکہ دوسرے فارود صاحب ہے جو برونائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دونوں مسلمانوں کی وجہ سے وہاں لنچ ٹائم کا باقاعدہ اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ ہماری نماز کے لیے باقاعدہ جگہ مختص ہے جہاں کوئی غیر مسلم نہیں جاتا تاکہ پاکیزگی قائم رہ سکے۔ میں زیادہ تر یورپین طرز کے کپڑے ہی پہنتی ہوں، مگر میں نے کئی بار آزمائشی طور پر حجاب پہن کر دیکھا ہے۔ مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس دن کو مسلمانوں کے لیے خاص دن سمجھ کر مجھے آشائش فراہم کی جاتی ہے۔ ایک غیر مسلم ملک میں اسلام کے پیروکاروں کی اتنی عزت دیکھ کر مجھے خود پر فخر محسوس ہوتی ہے، مگر دوسری طرف میرا مسلمان بھائی فارود، جو بظاہر مسلمان ہے مگر ان کی ہر شام رہائش کے قریبی بار میں گزرتی ہے، وہ نہ صرف اپنی کمائی شراب اور شباب میں لٹا دیتے ہیں بلکہ گھر سے پیسے منگوا کر بھی اسی حرام کام میں لگا دیتے ہیں۔ ان کے والدین برونائی کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، لہٰذا دور جدید کے رئیس مسلمانوں کی طرح انہوں نے بھی بجائے اپنے اولاد پر توجہ دینے کے اپنی اولاد کو مکمل اختیار دے رکھا ہے۔ کبھی خبر تک نہیں لی کہ ان کا بیٹا جس راہ پر چل رہا ہے وہ اسلام کے متضاد ہے۔ خیر، وقت گزرتا رہا، میرا مسلمان کولیگ گناہ کے دلدل میں دھنستا گیا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ کوئی اس کو ملنے جاتا ہے تو گیٹ سے واپس بھیج دیتا ہے کیونکہ اس نے منع کر رکھا ہے۔ کل ادارے کی طرف سے اسے فائنل وارننگ کا لیٹر بھیجا گیا تو آج صبح مینیجر صاحب کی میز پر استعفیٰ پڑا تھا۔ کاغذ پر لکھی تحریر بتا رہی تھی کہ اسے لکھتے وقت فارود صاحب مسلسل رو رہے تھے کیونکہ ہمارے ادارے میں کام کرنے والے سب لوگ بلا تفریق سینئر جونیئر بالکل گھر کے افراد کی طرح رہتے ہیں، لہٰذا استعفیٰ دیکھ کر سب لوگ فارود کی حالت کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ مینیجر صاحب نے مجھے ساتھ لیا چونکہ میں مسلمان تھی اور مینیجر کو لگتا تھا کہ اگر اس کو کوئی مذہبی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو بہتر گائیڈ کر سکوں گی، اور فارود کے چند قریبی دوستوں کے ہمراہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے جہاں اب بھی اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے اور وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ میز پر اس کی ٹکٹ رکھی تھی جس پر رات کی فلائٹ کا اندراج تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ مینیجر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، تسلی دی، اس کا مسئلہ پوچھا تو وہ بچوں کی طرح سسک سسک کر رونے لگا۔ ہم لوگ سمجھے شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ جب اس کی دھارس بندھی تو مینیجر صاحب نے اسے رونے کی وجہ پوچھی، جس پر وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکا، فقط اتنا کہا کہ وہ اب ادارے کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ مینیجر صاحب نے تنخواہ بڑھانے، ترقی دینے، سہولیات دینے کی بات کی، مگر وہ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم رہا اور کہا مجھے ان سب چیزوں میں سے کسی کی کمی نہیں تھی۔ پھر مینیجر صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تم پوچھو اسے کوئی مذہب سے متعلق مسئلہ ہے یا کسی نے اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے زد کیا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر فارود کو بھائی کہتے ہوئے مخاطب کیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور اتنا کہا کہ مجھ سے میرا محبوب ناراض ہے اور میرے محبوب کا محبوب بھی ناراض ہے۔ اس کی بات سن کر مینیجر صاحب مسکرا دیے، شاید وہ دنیاوی محبوب سمجھے ہوں گے، مگر جب میں نے اس کی بات کی وضاحت مانگی تو اس نے بتایا کہ میں پچھلے ہفتے کی رات کو حالت گیر میں بار کے اندر شراب کے نشے میں دھت ڈانس کر رہا تھا کہ بار کا مالک آیا۔ ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ اس وقت پر روزانہ ہی بار کے اندر میوزک بند کر دیا جاتا تھا
جو تقریباً 2 سے 2.5 منٹ بند رہتا تھا، مگر میں نے شاید زیادہ پی رکھی تھی اور میوزک بند ہونے پر ہلا گلا کرنے لگا تو بار کے مالک نے مجھے بازو سے پکڑ کر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، مگر اس سے تم کو کیا غرض ہے؟ میری بات سن کر اس نے میوزک چلا دیا اور آئندہ کبھی بھی بند نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ سب لوگ مجھے داد دینے لگے، مگر بار کا مالک مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا جو بظاہر آفس معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے انتہائی عزت سے بٹھایا اور بتایا کہ میں قطر کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میری پرورش وہیں ہوئی اور میں نے مسلمان اسکولوں میں پڑھتے ہوئے سیکھا کہ اذان کے وقت خاموش رہتے ہیں۔ میں نے نہ صرف اس پر عمل کیا بلکہ اپنے والدین کو بھی اس بات پر قائل کر لیا۔ ہمارے گھر میں اذان مکمل توجہ سے سنی جاتی، رمضان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں منتقل ہوا اور یہاں کے ایک دوست کے ساتھ مل کر یہ بار بنا لی۔ میری التجا پر اس بار میں اذان کے وقت میوزک بند کر دیا جاتا ہے اور ایسا برسوں سے جاری ہے۔ جب سے بار بنی ہے، اذان کے اوقات میں میوزک بند رہتا ہے۔ گو کہ یہاں قریب کوئی مسجد نہیں، یہاں اذان کی آواز تک نہیں آتی، مگر اس کے باوجود میں اذان کے احترام میں میوزک بند کرواتا ہوں۔ میں نے یہاں کسی کو میوزک بند کرنے کی وجہ اس لیے نہیں بتائی کہ میرے کاروبار کا نقصان نہ ہو، البتہ آج جب مسلمان ہو کر تم نے ہی اس عمل کی وجہ سے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا تو آج سے میں نے میوزک بند نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب تم یہ سوچ لو کہ تم نے اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے۔ بار کے مالک کی بات سن کر میں لرز گیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ وعدہ کرے وہ اذان کے اوقات میں میوزک بند رکھے گا، اور میں وہاں سے روتا ہوا نکل آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے آخری بار کب رویا اور آخری بار کب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، مگر پچھلے پورے ہفتے سے میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ڈر سے لرز رہا ہوں۔ میرا اوڑھنا بچھونا یہ مسلح بن کر رہ گیا ہے۔ میں نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں واپس اپنے ملک جاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ پرورش پانے والے غیر مسلم ہم سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں، مگر ہم نے اپنے اقدار کو بھلا کر دنیا اور دولت کی ہوس کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے اس خوف سے آنسو نہیں رک رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی سوال کر لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ فارود صاحب کی یہ بات سن کر مجھے سمیت اسٹاف کا ہر شخص حیران کھڑا تھا کہ دنیا کی لذت میں اس قدر ڈوبا ہوا شخص فقط ایک سوال پر اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈر گیا کہ اس کے آنسو ہی خشک نہیں ہو رہے ہیں۔ مجھے پہلی بار فارود کی قسمت پر رشک آیا۔ مینیجر صاحب کی خواہش پر میں نے ان کو یہاں ہی رکنے اور اسی ادارے میں کام کرنے پر رضامند کر لیا، اور اب بھی وہ ہمارے ادارے سے ہی وابستہ ہے۔ فارود صاحب نے اپنی کمائی اب امت مسلمہ اور انسانیت کی فلاح پر خرچ کرنا شروع کر دی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس عیسائی سے وہ بار خرید کر مسجد میں بدلنا چاہ رہے ہیں۔ مسجد بنانے کی اجازت دینے کے لیے مینیجر صاحب ان کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ غیر مسلموں نے قرآن اور اسلام سے رہنمائی لے کر ترقی کی منازل طے کی، جبکہ ہم مسلمان جن کے پاس قرآن کا علم ہے اور جس سے استفادہ کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم غیر مسلموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔